یہ سب چیزیں آزمائش ہے یہ سب جو زمین کی زینت ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو اچھا گھر دیا، آپ کو اچھی گاڑی دی، زمین دی، بنگلہ دیا، آپ کو جناب دولت دی اور اولاد دی، باغات دیے، کھیت دیے جس میں آپ زراعت کا کام کرتے ہیں، یہ سب چیزیں جون سی ہیں، یہ سب ہیں تو بڑی حسین چیزیں ہیں، بڑی حسین چیزیں، حسن و جمال، زینت کہا گیا ہے اس کو، مگر یہ سب آزمائش ہے، آزمائش، تاکہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مجازی حسن ہے اب اس کے پیچھے کون جاتا ہے اور جو حقیقی حسن ہے اس کے پیچھے کون جاتا ہے۔ ایک بندہ اس مجازی حسن اور جمال فانی جس نے فنا ہو جانا ہے، جس حسن و جمال نے، اس پر ہی بس قربان ہو جاتا ہے جون سے، اسی کے اوپر۔ اور ایسا کون بلند نظر یا عالی ظرف جس کو اللہ نے ایسا قلب سلیم عطا فرمایا ہے، جو یہ حسن و جمال جو دنیا کے اندر زمین کو اللہ نے جو زینت دی، اس سے اپنا دامن بچاتے ہوئے حریم محبوب اپنے محبوب کے حرم کی طرف رواں دما رہتا ہے، اپنے محبوب جو حقیقی حسن و جمال والا جون سا ہے۔ تو انسان اصل میں یہ اس لیے ایک طرف کہا گیا کہ زمین پر جو کچھ ہے یہ زمین کی زینت بنایا گیا ہے جون سا ہے، تاکہ کوئی شخص اس کے ظاہری حسن و جمال کے اوپر اپنا وقت ضائع کر اپنا وقت برباد نہ کر دے، بلکہ وہ جو خالق حقیقی جس کا حسن حقیقی ہے جون سے، وہ اس کی معرفت اور اس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کا وقت گزارتا ہے، یا اس زمین کے ہی خالی حسن و جمال کے اندر گم ہو جاتا ہے جون سے۔ اصل چیز یہ چیز بتائی گئی اس آیہ کریمہ کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں ان آیتوں میں یہ فرمایا ہے کہ میں نے زمین کو اور اس کی زینت کو بھی پیدا کیا، جو اس کے حسن و جمال کو چار چاند لگائے ہوئے جون سے، اور اس زمین سے نفع والی ہم نے چیزیں نکالی ہیں، اور اس زمین کو اس کی زینت کو پیدا کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ تاکہ انسان کو احکامات، چند احکامات کا جو احکامات ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتے ہیں اس کا مکلف کر دیا جائے۔ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، نیکی کی طرف رغبت رکھنی ہے، برائی سے بچنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، زکوٰۃ دینی ہے، سود نہیں لینا، اس طرح مختلف چیزیں انسان کو اس کا مکلف کیا گیا۔ اور پھر یہ دکھایا جائے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اور اس کے احکامات کے اوپر جو قرآن اور حدیث کے اندر آئے ہیں، ان احکام پر عمل کر کے اب یہ جو زمین کی زیب و زینتیں، یہ جو نعمتیں آپ کو دی گئی ہیں، آپ کو گھر دیا گیا ہے، اولاد دی گئی ہے، گاڑی دی گئی ہے، بنگلہ دیا گیا، اب ان نعمتوں کا شکر ادا کون کرتا ہے؟ دیکھنا یہ ہے ان نعمتوں کا شکر ادا کون کرتا ہے۔ اور یہی جو زمین کی زینت ہے، اب ایک بندہ ہے جس کے پاس بڑی گاڑی آ گئی، پہلے موٹر سائیکل کے اوپر پھرتا تھا، اب اس کی گردن کے اندر اکڑ آ گئی، اب اس کی گردن میں اکڑ آ گئی۔ ایسا نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ ایسا ہوتا ہے دنیا میں۔ بعض جو پہلے موٹر سائیکلوں کے اوپر پھر رہے ہوتے ہیں، جب گاڑی آ جائے تو ان کی گردنوں میں اکڑ آ جاتی ہے، بھلے ان پڑھ جاہل ہی کیوں نہ ہو، کوئی تعلیم کا اس سے تعلق ہی نہ ہو۔ تو دیکھنا یہ کہ یہ جو زمین کی زینت ہے، یہ بندے کو اللہ کا شکر گزار بناتی ہے یا تکبر اور غرور میں مبتلا کر دیتی ہے؟ یا تکبر اور غرور میں کیا ربط ہے؟
اس بیان کا کہ جس بیان کا کوئی آج تک ان 1500 سالوں میں مقابلہ ہی نہیں کر سکا اور نہ قیامت تک کر سکے گا، جبکہ کھلا چیلنج دیا گیا، چلو لاؤ تمہیں جیسی 10 صورتیں لے آؤ، نہیں تو ایک صورت لے آؤ، نہیں تو ایک آیت ہی لے آؤ، لا نہیں سکو گے، قیامت تک کرتے رہو کوشش، جن سے نہیں لا سکو گے جن سے۔ اصل چیز یہ ہے، یہ جو اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی جون سی ہے کہ یہ جو معدنیات، حیوانات، نباتات اور یہ آبشار خوبصورت بہتے ہوئی ندیاں اور یہ دریا اور سمندر اور چشمے اور حسین و جمیل سرسبز لہلہاتے ہوئے کھیت اور باغات اور کوہسار اور یہ رنگ برنگے پرندے اور حیوانات، جو کچھ تمہیں نعمتیں دی ہیں، یہ ساری زمین کی زینت ہیں۔ مگر اللہ نے زمین کی یہ جو زینت ہے، جو میں نے آپ کو چیز بتائی ہے، دیکھنا یہ ہے، یہ ایک امتحان ہے، یہ ایک امتحان ہے کہ تم اپنی دولت کے بل بوتے کے اوپر کر کیا رہے ہو، تم کر کیا رہے ہو، آیا اس کا شکر ادا کر رہے ہو؟ اور جو شکر ادا صرف یہ نہیں ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے چلو ختم ہو گیا معاملہ، ہاں، شکر ادا کرنے کے پھر جو طریقے قرآن اور حدیث نے بتائے ہیں، آیا ان کے مطابق شکر ادا کر رہے ہو؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں بس یا اللہ تیرا شکر ہے چلو، نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ تو دنیا کی کہیں حسن و جمال میں کھو کر، دنیا کے حسن و جمال میں گم ہو کر، یہ جو میں نے تمہاری چاروں طرف حسن و جمال بکھیر دیا ہے، اس حسن و جمال میں گم ہو کر کہیں اللہ کی اطاعت ہی نہ بھول جانا، اللہ کو نہ بھول جانا جون سے۔ تو یہ دیکھنا یہ کہ کون ان چیزوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکلتا ہے اور دنیا کی لذتوں اور دل فریبیوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی عبادت کے اندر یا اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے۔ اس لیے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ، روئے زمین پر جو کچھ ہے زمین پر، زینت اللہ، ہم نے اس کو زمین کے لیے زینت بنا دیا، زمین کے لیے زینت، حسن و جمال بنا دیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ لِنَّبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم یہ ظاہر کریں، اب اس سے بتانا یہ ظاہر کریں کہ ان میں کون سب سے اچھے کام کرنے والا ہے، کون سب سے اچھے کام کرنے والا ہے جون سے، اور کون برے کام کرنے والے، کون بندہ اس حسن و جمال اور اس زینت کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ اور بے ایمانی کے راستے پر یا ہدایت کا راستہ چھوڑ کر چلتا ہے، اور کون بندہ اس زیب و زینت جو اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے اس کے لیے سچ کے راستے کے اوپر اور ہدایت کے راستے کے اوپر اور مبارک اور نیک راستوں کے اوپر جون سا چلتا۔ روٹی اور روزی اس نے دونوں کو دینی ہے، جو سچ بول کر روٹی کما رہے اس کو بھی اور جو جھوٹ بول کر کما رہے اس کو بھی، مگر سچ بولنے والے کے لیے اللہ کی رحمتوں کا بازار گرم ہے، اور جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت مسلط کر دی گئی، قرآن کے اندر ہے۔ ایک بندہ جھوٹ بول کر اپنی کمائی کرتا ہے یا اپنی چیز فروخت کرتا ہے یا کوئی چیز خریدتا ہے، اور اس لین دین کے اندر جگہ جگہ جھوٹ کسی نہ کسی طرح چھپا ہوا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس بندے کے اوپر جون سے اللہ نے لعنت فرما دی گئی ہے۔ جھوٹ اور نہ صرف قرآن نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جھوٹ بولنے والے کے اوپر لعنت فرمائی ہے جون سی ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات سوچتے ہی نہیں ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ وہ چلتے ہوئے ایک بندہ اس سے وعدہ کر لیتا ہے کہ اس سے
اگلے دن اپنے وعدے سے ہی پھر جاتا ہے، نہیں میں نے تو یہ کوئی بات کی ہی نہیں تھی جون سی ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں 1400-1500 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، قدم قدم پر نظر آتا ہے۔ مگر جھوٹ بولنے والے پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ نے بھی لعنت فرمائی ہے جون سی ہے۔ تو یہ جو زیب و زینت ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ دیکھنا یہ کہ یہ جو میں نے حسن و جمال پیدا کیے چاروں طرف، اس حسن و جمال میں گم ہو کر اب رزق حلال کی طرف کون جاتا ہے اور حرام کی طرف کون جاتا ہے، سچ کی طرف کون جاتا ہے اور جھوٹ کی طرف کون جاتا ہے، کون اللہ کی اطاعت کے دامن کو پکڑے رکھتا ہے اور کون اس دامن کو جون سے چھوڑ دیتا ہے۔